اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو میرے بنیادی حق ہے، جو فلک جاوید کے والد صاحب کے آرٹیکل 9 ہے، 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں جج صاحب نے کہا یہ مناسب پروسیڈنگ دائر کریں، تو وہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں، ایک درخواست دے رہے ہیں اسی کے اندر فریق بننے کی، جس میں ہم دائرہ اختیار چیلنج کریں گے۔ میرا خیال ہے میری اپنی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلا کیس ہے، شاید یہ پہلا کیس ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو، کہ جب سے کیس آگیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ مقدمہ اندراج کے حوالے سے آپ کو نیچے سیشن جانا ہے، تو مقدمہ درج ہو گیا اس کے اندر۔ اب اس کی انویسٹیگیشن کی سپروائزری یا سپرویژن ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ معاملہ دیکھنے والا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کہاں ہے۔ آج عدالت کے سامنے یہی بتانا تھا، مقدمہ درج ہو گیا، لا ول ہیو ٹو ٹیک اٹ اون کورس۔ اور ایک بات بڑی واضح بتا دیں آپ کو، ابھی تک فلک جاوید نے جو قرآن مجید پہ میسج دیا، حلف دیا، کوئی جواب آیا کسی کا اس طرف؟ آپ الزام لگا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انتشاری جماعت نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی کام کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی فلک جاوید نے ایسا کوئی کام کیا ہے۔ اگر جرم کیا ہے تو سزا ہوگی نا اس کی۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار لکھا ہے FIA کو، بھائی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا تو دکھائیں نا کیا ہے آپ کے پاس، ثبوت کیا ہے کہ آپ کو اگر گرفتاری چاہیے، یعنی آپ اندازہ لگائیں اشتہاری کی طرح پروسیڈنگ چل نکلی ہوئی ہیں۔ فلک تو یہاں ہے ہی نہیں، نہ ان والد صاحب کے پاس ہے، اور اب تک وہ 6 چھاپے مارے ہیں، لوگوں میں، بچوں میں ہریسمنٹ کریٹ کی ہے، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور ہماری عدالتوں کو جہاں باقی فنڈامنٹل رائٹس انفورس کرنے ہیں تو یہ بھی کرنے ہیں۔ ایک طرح کا امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ کسی پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، یہ امپریشن مناسب نہ ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہوگی کہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں مفاد عامہ کے اندر اگر ہیں تو بالکل ہم ساتھ ہیں، ہم تو ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو عزت اگر پامال کی جا رہی ہے اس طرح کی، باقی ہارے کو کسی بات کہنے کا حق حاصل موجود ہے اور وہ حق اپنا ادا کرتا رہے گا۔ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ فلک جاوید کو مریم صفدر نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے فلک جاوید پولیس کے پاس آ جائے، اور جیسے صنم جاوید نے ایک بڑی لمبی پی کاٹی ہے۔ ویسے تو نواز شریف چلہ کاٹنے کے لیے ایک دن اسلام آباد گئے تھے، بھئی ہم تو چلے کاٹتے رہتے ہیں، بالکل کوٹوں سے بھاگنے والی نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے فلک جاوید، وہ آئے گی۔ اس کی طرف سے باقاعدہ FIA کو آج ایک مراسلہ ارسال کیا جا رہا ہے، جس میں دائرہ اختیار چیلنج کیا جا رہا ہے اور باقی سارے معاملے چیلنج کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں FIA اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ جاوید صاحب کی طرف سے ہریسمنٹ جو بار بار پولیس گھر آتی ہے، آ کر تنگ کرتی ہے، اس کانٹیکس میں بھی ایک آئینی درخواست، ایک آلریڈی درخواست دائر کی ہوئی ہے، لیکن اب تفصیلی درخواست میں یہ موقف سارا اختیار کیا جائے گا۔ قانون کو حرکت میں آنا ہے، مگر قانون نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک بے گناہ کو اس طرح سے ہیوملیٹ کریں، اس کے پوری فیملی نے کیا قصور کیا ہے، ان کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے۔ اور جہاں تک بات میں نے دیکھی ہے بحیثیت وکیل، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے جس سے لگ رہا ہو، جس سے ثابت ہو رہا ہو، نہ ہی ریکارڈ کے اندر، ابھی ریکارڈ بھی انسپیکشن کچھ کیا ہے، کچھ کرنا ہے، کہ جس میں سے پتہ چل سکے کوئی ایویڈنس ایسی موجود ہے کہ جس میں فلک جاوید کا کوئی نہ کوئی قصور ہے۔ کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن مجید کے حلف کے بعد ہم منتظر رہے کہ حلف کوئی آئے گا، لیکن جب ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو حلف کہاں سے آئے گا؟ بہت شکریہ جی۔ سر، آپ مریم نواز شریف صاحبہ پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ جہاں تک فلک کے حوالے سے بات ہے، وہ پولیس والے خود بتاتے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کی نوکری نہیں لے جانا چاہتے، ہم بتاتے چلے، وہ خود بتاتے ہیں کہ پریشر ہے، اوپر سے پریشر ہے، ہم نہیں کوئی ایسا معاملہ لے کے جانا چاہتے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جہاں کہیں قریب کو سیاستدان بیٹھا ہو تو یہ تذکرہ کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو ایسا کیا ہے، یعنی ایسا کیا جرم کر دیا ہے؟ وہ کوئی دہشت گردی ہے فلک نے، کوئی کیا کیا اس نے؟
اس نے صرف ایک کمنٹ کیا تھا, نہ کوئی ویڈیو لگائی, نہ کوئی ایسا جرم کیا. اب آتا ہے دوسری بات کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, اور ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے, کیا چلا رہا ہے, میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. بغاوت کیا ہوتی ہے ذرا یہ سمجھ لیجئے گا. میں کہوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں, آگے کو بلوے کر دیں, کوئی حالات ایسے بنائیں, تو بغاوت اس کو کہتے ہیں. عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بہرحال ایک سیاسی سٹیٹمنٹ سمجھا کریں آپ لوگ, اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اس کی وضاحت تو وہ خود کریں گے. لیکن میں بتانا چلوں کہ یہ جو ایف آئی اے کا پرچہ ہے یہ بالکل غلط ہے. ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اور جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کو, یعنی دو ہی تو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا اعزاز رہا ہے یا دہشت گردی کے. یہ ویڈیو جس نے لگائی ہے اس کے ساتھ آپ کاروائی کریں, ہم ساتھ ہیں آپ کے. فلک جاوید بالکل نہیں کی ہے, قرآن مجید میں حلف دے چکی ہے فلک جاوید, یہ ذہن میں رکھیے. اس میں اس نے لکھا کہ یہ مکافات عمل ہے. کل تک جو لوگوں کی ویڈیو لگا رہے تھے آج ان کی نکل گئی, لیکن یہ انتہائی گھٹیا کام ہے, اور اللہ میاں لوگوں کو ہدایت دے اور عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھے. یہ اس کا ٹویٹ ہے جو کسی طرح بھی یہ نہیں ثابت کرتا کہ وہ اس جو ویڈیو ہے اس کے کسی بھی حصے سے اتفاق کرتی ہے. وہ اس کو ایک گھٹیا کام کہہ رہی ہے, اور اس کے بعد اس نے قرآن پہ حلف دیا کہ میں نے نہ یہ پوسٹ کی ہے نہ میں نے اس کو ری پوسٹ کیا. میں اس کی مذمت کرتی ہوں, اور میں عظما کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی ایسی جواب یا کارروائی کروں. اس نے اس کو کنیز نمبر 3 کہا. میرے گھر کے بچوں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا گھٹیا کام کرتے. اگر بی بی صفدر کو پرابلم ہے تو وہ اس کو سیاسی پرابلم ہے. وہ میری بیٹی صنم جاوید کو پچھلے 16 مہینے سے انہوں نے 14 مقدموں میں اور 4 دفعہ ڈیٹینشن آرڈر کے تحت اندر رکھا. ہم کورٹوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں. فلک پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اس کو گولی مارنے کی کوشش کی گئی, اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا. اس نے آن حلف یہ بھی بتایا کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا. ظاہر ہے اب میں نے چیف جسٹس صاحبہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مجھے یہ ایشور کروا دیں کہ اس کی زندگی محفوظ ہے, تو میں اس کو بلوا لیتا ہوں, بجائے اس کے کہ یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. یہ پولیس والوں کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ جائیں اور ان کے دروازے توڑیں. زبردستی وہ گھر میں آئے, ایف آئی اے والے آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فلک کو گرفتار کرنا ہے. میں نے کہا یہاں ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ فلک یہاں ہے ہی نہیں. تو کہتے جی ہم نے تلاشی لینی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس وارنٹ یا لیڈیز پولیس ہے؟ ان کے پاس نہ وارنٹ تھا نہ لیڈیز پولیس تھی. ہم نے انہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. ساری رات وہ باہر بیٹھے رہے. بچے سکول نہیں جا سکے, بچے ناشتہ نہیں کر سکے. 11 بجے ایف آئی اے والے وارنٹ لے کے آئے اور لیڈیز پولیس لے کے آئے. انہیں گھر کا سرچ کرایا گیا, گھر میں فلک نہیں تھی. ان کو بتا دیا گیا کہ فلک نہیں ہے. دوسرے ان کے جانے کے 3 گھنٹے کے بعد پنجاب پولیس 3 ایس ایچ اوز کے ساتھ آ گئی اور دروازے توڑنے شروع کر دیے. یہ رویہ پچھلے 5-6 دن سے ہم سامنا کر رہے ہیں. نہ ہم گھر میں سو سکتے ہیں, ساری رات یہ لوگ وہاں ہمارے گھر کے باہر گھومتے رہتے ہیں. کبھی پنجاب پولیس آ جاتی ہے, کبھی ایسے یہ آ جاتے ہیں. اچھا سر, یہ فرمائیے گا, ایک تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ نے کمنٹس کیا تھا. پوسٹ شیئر کرتے ہوئے نہیں, کوئی بالکل نہیں. نہ اس نے پوسٹ اس کا بتا دیں, اس کا ایک بڑا ٹیکنیکل سمجھا دیں آپ کو. کوئی پوسٹ نہیں کی, نہ اسے ری پوسٹ کیا. کوئی ری پوسٹ نہیں کیا. اب وہ ایک چونکہ ویڈیو لگی ہوئی تھی, ویڈیو غلط تھی, اس کو کنڈیم کیا کنڈیمڈ کیا باقاعدہ. یعنی عمل کنڈیمڈ ہوتا ہے. نہیں, میں اس کی وجہ بتا دوں آپ کو. دیکھیں اس پہ اگر ویڈیو پہ انہوں نے کوئی کمنٹ, اگر کوئی کمنٹ کیا ہے نیچے جواب کے اندر, اور یہی لکھا ہے کہ مکافات عمل ہے, تو اس میں ویڈیو انہوں نے پوسٹ نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2, نیچے لکھا ہے کہ گھٹیا کام ہے, یعنی گھٹیا کام ہے. اور ہم ابھی پھر بتا دیں, وضاحت کر دیں. سر یہ حلف کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ حلف کس چیز کا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی نہ میرا عظما بخاری سے کوئی لینا دینا ہے, نہ میں نے اس کی کوئی ویڈیو پوسٹ کی ہے, نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے. یہ مجھے مریم صفدر کے کہنے پہ دانستہ, اور وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو مریم صفدر نے خود لگوائی ہے اس کو پھنسانے کے لیے.